نستریح وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ اسی اس واسطے اے زہر میں لایا ہے اساں سوچا سی جے جھوٹا ہوئے گا زہر نہ مر جاوے گا اگر سچا ہوئے گا تے نقصان نہیں دے گا حضرات انہاں دی سوچی اے انہاں دی سوچی لیکن اللہ دی سونے محبوب پیغمبر بشر نے باتقاضائے بشریت باتقاضائے کسی جگہ موجزہ آ جاوے او اللہ دی قدرت طاقت ہوئے گی وگرنہ عام حالات نبی پاک علیہ السلام باتقاضائے بشریت آپ دی ولادت بھی ہوئی آپ تے کئی مرتبہ بیماریاں بھی آئیاں آپ تے تکلیفاں بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں موت دا ٹائم بھی آیا اسی طرح اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے زہر دا اثر بھی ہو گیا زہر دا اثر حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے تھوڑے سامنے آج دی استقام پاکستان کانفرنس دے آخری مہمان خصوصی خطیب پاکستان خطیب نگینہ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ خطاب فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء یہود و نصارہ یہود اور عیسائیانو اپنے دلی دوست نہ بناؤ بعضهم اولیاء بعض او آپس اندر ایک دوسرے دے دوست نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جڑا تواڈے چوں اس فعل تو باز نہ آیا یہود و نصارہ نو پسند کردا رہیا انہاں نال محبت کردا رہیا دوستی کردا رہیا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ او انہاں دے وچوں ہی ہے إِنَّ اللَّهَ لا يهدي القوم الظالمين یقیناً اللہ پاک زیادتی کرن والی قوم نو ہدایت نہیں دیندے معزز سمعین حضرات چودہ اگست دے حوالے نال میرے فاضل بھائی حافظ محمد خالد انصاری صاحب حافظہ اللہ تعالی ہر سال اپنے وطن دی محبت اندر جو ایک نظریے تے قائم ہویا استحکام پاکستان کانفرنس کراندے نے تسی بھی محبت پیار نال دور تو قریب تو تشریف لیا کے حضرت حافظ صاحب اور انہاں دے رفاقا ساتھیاں دا حوصلہ وداندے ہو اللہ تہاڈا بھی آنا قبول فرمائے حضرت حافظ صاحب انہاں دے رفاقا ساتھیاں دا اخلاص محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے
چونکہ یہ ملک بنے ہیں نظریہ توحید تے، یہ حادثاتی طور تے ایک ملک نہیں بن گیا، یہ بڑیاں قربانیاں سینکڑے نہیں، ہزاراں نہیں، لکھاں دی تعداد اندر بڑے بڑے قیمتی خون گرے نے اس ملک دیاں بنیاداں دے اندر۔ آرزو تمنا خواہش کی سی اسی ایک ایسا خطہ حاصل کریے جتھے ساڈے تے کسے دا دباؤ نہ ہوئے، اسلامی قوانین دا اتھے آزادانہ قیام کریے، نفاذ کریے، پورا ملک اسلامی ماحول اختیار کرے۔ اللہ نے وطن دے دیتا، ملک دے دیتا، آئین بھی تیار ہویا، پاکستان دا سپریم لا کتاب و سنت آج بھی موجود ہے، لیکن کئی نااہل قانون بنانے والے ادارے نے اس صاف ستھرے قانون نو نافذ کرن دی بجائے انہوں پسے پش ڈالیا، ترامیم، اضافے، قوانین اسلام اندر لے آندے، بلکہ انتے انی دیدہ دلیری ہے، کئی قوانین سراسر خلاف اسلام۔ ہن دیکھو نا، 16 سال دی چھوٹی عمر والی بچی دا کوئی نکاح نہیں کر سکتا، پاویں دا باپ ہے، قریبی رشتہ ہے، جڑا کرے گا FIR ہوتے ہوئے گی، سزا بھگتے گا۔ سراسر ایک قانون اسلام دے خلاف۔ پھر یہ بھی قانون بن گیا ہے یا بنن دے دوالے گھومدا پھردا ہے کہ کزن میرج نہیں ہوئے گا، چاچے بابے دے آپس اندر رشتے نہیں ہون گے، یعنی چاچے تائے دیاں اولاداں دے آپس اندر رشتے، مامے پھوپھیاں دے آپس اندر رشتے نہیں، کزن میرج نہیں ہوئے گا۔ کیوں جی؟ ریزن کی ہے جی؟ میڈیکل سائنس کہندی ہے کہ کزن میرج دے نال بچے اپاہج پیدا ہوندے نے، فلاں بیماری دا شکار ہوندے نے۔ سائنس ایک نہیں سینکڑوں جگہ تے
غلطیاں کھا گئی ہے. اسی سائنس نو بطور دلیل نہیں مننا، بطور تائید مننا گے. دلیل کتاب و سنت ہے، جتھے سائنس موافقت کرے گی اسی سائنس دی حوصلہ فدائی کران گے. جتھے کتاب و سنت دی مخالفت کرے گی اسی سائنس دی حوصلہ شکنی کران گے، حوصلہ فدائی نہیں. مثلا میں ایک دو مثالاں دینا. سائنس کہندی ہے دماغ سوچدا ہے. ساڑھے معاشرے مشہور بھی یہی ہے، وہ تیرے وے دماغ کو نہیں، دماغ نہ سوچدا نہیں. اور بھائی دماغ نہیں سوچدا، یہ غلط ہے. سائنس سراسر غلط ہے تھے. دل سوچدا، دل. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها. سورہ آراف. فرمایا صاحب بہت زیادہ انسان تے جن جہنم واسطے پیدا کیتے نے. کیوں؟ فرمایا انہاں دے دل ہے نے لیکن دلاں دے نال سوچ دے نہیں. قرآن پاک چو ثابت ہویا کہ سوچن والا پردہ انسان دا کیڑا سارے بولو دل. جو بھی پروگرام آندا ہے دل سوچ دے. دماغ کی کردہ ہے؟ دماغ تواڈی میمری ہے، سٹور ہے. دل نے جو سوچیا، اکھاں نے دیکھیا، دل نے سوچیا. زبان نے چکھیا، دل نے سوچیا. نک نے سونگیا، دل نے سوچیا. کنا نے سنیا، دل نے سوچیا. ہتھاں نے مس کیتا، دل نے سوچیا. جو بھی پاس ہویا دل نے دے دیتا دماغ نو. دماغ سٹور ہے، اوتھے سٹور ہو گیا کہ جامعہ رحمانیہ ساتھ چک پنگما چوک دی اندر 14 اگست نو پروگرام ہے. دل نے سوچے ہسی 13 تاریخ نو 12 نو 11 نو. جو ہی دل نے سوچ کے پروگرام دے دیتا دماغ نو. جدو 14 اگست شام دا ٹائم ہویا دماغ نے کمان دے دیتی پیرانو ہتھانو. چل تو ایک پروگرام میرے کو جمع کرایا سی کہ 14 نو پروگرام تے جانا ہے. کمان دیتی کمانڈر. دل پہلا سی سٹور، ہون بن گیا کمانڈر. دماغ دے بڑے کام نے. حضرات انہیں کمان دے دیتی. میں عرض کر دیتا یہ دماغ دا کم میں مختصر جادہ سے ہے. یعنی یہ تھے بھی سائنس غلط ہے، اور بھی کئی جگہ تے غلط ہے. اسی طرح جیتے سائنس کہہ دیئے کہ قدن میں رہ دینا اولاداں دے اندر بیماری نسلی خاندانی بیماری پھیل دیئے. حضرات نہ توجہ فرمان دے جایا جے. سب تو پہلے نمبر تے اپنا ذہن بناؤ کہ کوئی بیماری خاندانی نہیں. تو میری گل دی سمجھ آ رہی؟ کوئی بیماری خاندانی نہیں، کوئی بیماری موروثی نہیں. اسی بھی کئی یار کہہ دینا ہاں تے بیماری ساڑی خاندانی چل دی. بالکل غلط ہے. کیویں غلط ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لا عدوا
فرمایا کوئی اچھوت دی بیماری نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں کہ ابے نو سے تے نال پتر نو لگ گئی، پتر نو لگی او دی دھی نو لگ گئی۔ فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ نبی پاک نے نفی کر دیتی خاندانی بیماری دی۔ اگر خاندانی بیماری ہوندی جدی وجہ تو قدر میرے تے پابندی لگ رہی ہے، یورپ چو قانون آ رہا ہے، اگر ایک خاندانی بیماری ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام مدینے ویچا کے سب تو پہلا خطبہ دیتا، فرمایا افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، فرمایا لوگو صلہ رحمی کرے آجے، رشتہ داریاں نو جوڑو، چاچے بابے دے رشتے کرو، مامے پھوپھی دے رشتے کرو، رشتے نو بداؤ، جوڑو ہور جوڑو ہور جوڑو ہور جوڑو۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بھی کہہ دیتا رشتے جوڑو۔ اگر خاندانی بیماری ہوندی اللہ پاک قرآن پاک اندر کدی نہ صلہ رحمی دا حکم دیں دے، نبی پاک اللہ دی وحی نہ صلہ رحمی دا حکم نہ دیں دے، لہذا پتہ چلیا سائنس غلط ہے، قرآن سچا ہے، محمد کریم سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں مولوی صاحب تسی تے گلاں کرن رہے ہو، اسا تے زما کے ویکھے ہے۔ بیماری پیو نو سی او دے پتر نو بھی لگ گئی ہے، پیو نو دما سی پتر نو بھی دما، پیو نو شوگر سی پتر نو بھی شوگر، میری پوری نسل میں کسی نو شوگر نہیں، مینو لگ گئی ہے۔ مینو کتوں لگی ہے؟ پوری نسل میں کسی نو شوگر نہیں، جتوں تک مینو اپنی جد دا پتہ ہے کسی نو شوگر نہیں، مینو لگ گئی ہے۔ ایک کیڑی ان خاندانی ہے، گاتے غور کرنا، کوئی بیماری خاندانی نہیں، موروثی نہیں۔ خاندانی اگر کوئی بیماری ہے روحانی ہے وہ جادو ہے، جادو نال ماں باپ نو بیماری، اوہی جادو اولاد تے آیا، اوہی جادو انہاں دی اولاد تے آیا، اوہی جادو اگلی اولاد تے آیا۔ بیماریاں بڑھائیاں لوکاں دا زیر بنا ہتا خاندانی بیماری، شیش ٹپ پئی، لہذا جی خاندانی بیماری چل دیئے، قدر میری تے پابندی لائی جائے۔ حضرات ان بات را توجہ فرمان دے ڈایا جے، ایتے میں دو تین قوانین والی اشارہ توڑا کرایا، اشارہ کر کے توڑی توجہ ادھر مبذول کی دیئے۔ ان جیڑی میں بات عرض کرنا چاہنا ماں، چلو ایتھے آکے میں بے باسا، تسی بھی بے باسو، اسی سارے کمانگے مولانا، ایتے حکومتاں دے کم نے قوانین بنانے، توڑنے، ودانے، ترمیمہ کرنی، اضافے کرنے، ساڑھا کو وس نہیں چلدا، بڑے احتجاج کیتے نے، ساڑھا وس نہیں چلدا، میں کہنا ماں چلو چھڑو، اوتھے وس نہیں چلدا، آج جڑا میرا تے توڑا 5-6 فٹ دا کر دے تھے تے وس چلدا کہ نہیں؟ ایتھے استحکام پاکستان لے آؤ، اساں سمجھے بس استحکام پاکستان کی ہے، یوم آزادی کی ہے، موٹر سائیکل دی بینسری کر دیتی، پھٹ 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 پوری گلی میں آواز پھیر رہی، جھنڈیاں لا لیاں، جھنڈے لا لے، سر تے کیمپ پالی پاکی از یوم آزادی دی، سپیکر لائے، واجے بجائے، بلے بلے پاکستان کے ہر شہر میں بڑے جوش و خروش سے یوم آزادی منایا گیا۔ اخبارات تے خبریں آ گئیاں، ٹی وی نے خبریں دیتیاں، سوشل میڈیا نے خبریں دیتیاں۔ نہیں بھائی، یہ طریقے نہ یوم آزادی نہیں، یہ یوم بربادی بنے گا۔ انہوں یوم آزادی رکھو، یوم بربادی نہ بناؤ۔ یہ تو ایمان دی بربادی ہے جو اسی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
آئیے ذرا میں عرض کر لگا کہ یوم آزادی کس طرح منانا ہے۔ یوم آزادی یوم دا معنی ہے دن، آزادی لفظ چونکہ ساڑی زبان دا لفظ ہے، ایک عربی دا دوسرا فارسی دا لفظ جڑا اردو تے پنجابی تے مستعمل ہے۔ حضرات یوم آزادی ہے یعنی آزاد ہون دا دن، اے سالانہ سی اینو سالانہ اینو زندہ کرنے یا یاداں زندہ ہوندیاں نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن کمیں زندہ کرنا ہے؟ اے ملک نو حاصل کیتا سی اسی ایتھے ہندوؤں دی رسماں نہیں لیانیاں، ہندوؤں دا معاشرہ نہیں لیانا، یہودیاں دا معاشرہ نہیں لیانا، عیسائیاں دا معاشرہ نہیں لیانا، کیونکہ اسلام بذات خود ایک معاشرہ ہے، اسلام بذات خود ایک قانون ہے، اسلام بذات خود ایک اصول ہے۔ اسلام میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اسلام غالب ہون آیا ہے، مغلوب ہون نہیں آیا۔ اسلام ایک گلدستے دا نام ہے، جتنے اعمال عقائد کٹھے کرو او سارے گلدستے دا نام ایوے اسلام، اور انہ دے اصولاں دا نام اوے دین، اصولاں دا نام دین، سارے اعمال عقائد دے مجموعے گلدستے دا نام اسلام، سلامتی والے۔ حضرات بات توجہ فرما دے آجے اساں ملک بھی حاصل کر لے آئے، اس واسطے کیتا سی اساں یہودیاں دے اصول نہیں اپنانے، یہودیاں دے اعمال نہیں اپنانے، انہاں دیاں عادات نہیں اپنانیاں، اسلام دیاں عادات اپنانیاں نے، اسلام دے جو اخلاق دیتا ہے وہ اپنانا ہے۔ آئیے ذرا ہن بات توجہ فرما دے جائیے کہ جدوں بھی دین آوے ادوں اسی کی کرنا ہے، اساں اپنا تجدید کرنی ہے، ذہن دی تجدید ذہن کی کرنی ہے، تجدید ذہن کرنی ہے کہ اسی آج تو بعد اس ملک دی اندر یہودیاں دا کو طریقہ نہیں اپنا مانگے، سائیاں دا نہیں اپنا مانگے، بلکہ اسلام دا اپنا مانگے، کیونکہ یہود و نصارہ کیڑے نے جیڑے ساڑے اللہ دے بھی گستاخ نے، سونے پیغمبر دے بھی گستاخ نے، فرشتیاں دے گستاخ نے، مومنہ دے گستاخ نے، اے اللہ دے بھی دشمن نے، تے نبی پاک دے دشمن نے، صحابہ دے دشمن نے، اور شروع تو لے کے مسلمانہ دے دشمن نے۔ حضرت توجہ فرما دے آجے سورت مائدہ اندر اللہ پاک فرما دے نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ توجہ فرمایا جے جنہ دے طریقے سے پیارے لگ رہے نے، جنہ دے طریقے سے پیارے لگ دے نے مسلمانہ نو، جنہ دیاں آتاں چنگیاں لگ دیاں نے، جنہ دا کلچر سانو بڑا پسند ہے، جنہ دا کلچر سانو بڑا پسند ہے، جنہ دے کلچر دے مطابق اسی یوم آزادی منانے ہاں۔ حضرات کیڑے لوگی نے انہاں نے کیا سی؟ اللہ پاک فرما دے نے یہودیاں نے گل کہی سی کہ اللہ دے ہاتھ بند نے، اللہ نہیں خرچ کردہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کنجوس ہے، اللہ نہیں خرچ کردہ۔ رب العالمین فرما دے نے نہیں انہاں دے ہاتھ بند نے، اللہ دی ذات فرمایا اسے گل دی وجہ تو لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اس گل دی وجہ تو اللہ پاک دی طرف انہاں تے لعنت کیتی گئی ہے۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ دے ہاتھ بندے نہیں، اللہ دے ہاتھ بند نہیں، بلکہ اللہ دے دو ہاتھ کھلے نے، مبسوطتان کہ ينفقو کیف یشاء، اللہ اپنیاں مخلوقات جمیں چاندہ ہے خرچ کردہ ہے۔
حضرات ان بات توجہ فرمان دے رہا جے دیکھو کنی گستاخی اللہ دی کیتی ہے نا یہودیاں نے جنہ دا کلچر سن بڑا پسند ہے جنہ دے کلچر دے مطابق اسی یوم آزادی منانے ہاں پھر ساڑھے سونے پیغمبر دے بھی دشمن نے میرے پیغمبر اسلام جدوں خیبر تے چڑھائی کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے فرما دینے کہ یہودیاں دا بہت بڑا جنگجو پہلوان سی مرحب اے دی پہن نے گوشت تیار کیتا بکری دا بکری ذبح کر دیئے گوشت بھن دیئے تے اے پتہ کرا لیا کہ مسلمانہ دے نبی نو سارے عیسیانوں سب تو زیادہ گوشت دا کیڑا عیسیٰ پسند ہے میرے پیغمبر نو بکری بکرے دے اے گوڑی دا گو زیادہ پسند سی گوڑی گوڑی دے گوشت اندر انہیں خوب زہر میں لایا باقی اندر عام ادھے اندر زیادہ رکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفہ پیش کر دیں دیئے میرے پیغمبر دے کو لے آندہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ موے پا لیا صحابہ بھی چوکیاں نے کھا لیا حتیٰ کہ صحابی شہید بھی ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویلے منہ چو بار کڑیا سونے پیغمبر نے بی بی نو بلایا میرے پیغمبر نے سوال کیتا ہے ہن اگوں کہندیے من اخبارہ کا تو انہوں کنے خبر دیتی ہے میں زہر میں لایا ہے فرمان دینی اخبرتنی اخبرتنی حاضی فی یدیل الزرا مینو اے گوڑی دے گوشت نے دس دیتا ہے یہ اندر زہر ملے آئے کہن دیئے ہاں میں زہر میں لایا ہے کیوں میں لایا آئی عرد تو لے اک تو لگا اس واسطے کہ میں تو انہوں قتل کر دے وہاں تو انہوں جانو مارن دے واسطے میں زہر میں لایا ہے حضرات سانو انہاں لوکاں دا کلچر پسند ہے جڑے لوکی ساڑے نبی نو زہر دے کے مارنا چاہیا کلمہ گو لوگو کیا سانو شرم نہیں ہوندی اے گل اس ویلے سانو یاد نہیں ہوندی کہ جنہ دا کلچر سی پسند کر رہے ہیں انہاں تے ساڑے نبی نو زہر دے کے مارنی کوشش کی تھی تے نبی دے دشمنہ دا کلچر سانو پسند ہے اللہ اکبر نہیں 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 توبہ توبہ مولوی صاحب سانو تے نفرتی بڑی ہے تے آجڑا ہیڑ دڑپ ہے واجے نے ٹولے نچن ٹپانے شور شراب ہے اے کیڑے سے ابھی تو ثابت ہے کیڑی حدیث جو ثابت ہے حضرات کلچر اسلام دا نہیں ہے کلچر یہودیاں دا کلچر ہے پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے سارے یہودیاں نو جمع کیتا ہے ان ایوی گل میں وضاحت توڑے سامنے کر دے وہاں او کلی بی بی دا کام نہیں سی زہر دینا او کلی نے زہر نہیں دیتا زہر ملایا کلی نے وے مشورہ سارے آندہ سی میں پہلا وضاحت کیوں کر لگا کئیاں لوگاں نے کہنا دیکھو جی ایک دی غلطی سی دجیاں نے تے زہر نہیں دیتا نہیں نہیں ساریاں دا مشورہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں نو کٹھیاں کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے حل جعلتم فی ہذہ الشاۃ ثم کیا تساں بکری وے زہر میں لایا ہے کہندے نے نعم ہاں زہر میں لایا ہے کیوں میں لایا ہے کہندے نے ارادنا ان کنت کاذبا نستریحو وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ اسی اس واسطے اے زہر میں لایا ہے اساں سوچا سی جے جھوٹا ہوئے گا زہر نہ مر جاوے گا اگر سچا ہوئے گا اگر سچا ہوئے گا تے جو نقصان نہیں دے گا حضرات انہاں دی سوچی اے انہاں دی سوچی لیکن اللہ دی سونے محبوب پیغمبر بشر نے با تقاضائے بشر با تقاضائے بشریت با تقاضائے بشریت
با تقاضا کسی جگہ موجزہ آ جاوے او اللہ دی قدرت طاقت ہوئے گی، وگرنہ عام حالات نبی پاک علیہ السلام با تقاضا بشریت آپ دی ولادت بھی ہوئی، آپ تے کئی مرتبہ بیماریاں بھی آئیاں، آپ تے تکلیفاں بھی آئیاں، پریشانیاں بھی آئیاں، موت دا ٹائم بھی آیا۔ اسی طرح اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے زہر دا اثر بھی ہو گیا، زہر دا اثر۔ حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے، یہ سارے یہودیاں دا پروگرام سی، ساریاں دا پروگرام ایتھوں تے اللہ پاک نے بچا لیا، لیکن انہاں نے ہور منصوبہ بنایا، لبید بن عاصم نو تیار کر دیندے نے، محمد تے جادو ایسا کر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے تو نائبہ نالایا سی نا، جے سچا ہوئے گا تینو زہر کچھ نہیں کہے گا، جھوٹا ہوئے گا ساڑی جان چھٹ جائے گی۔ تے انتے پتہ چل گیا نے سچا ہے، جادو پھر کراتا ہے۔ تے جادو کیوں کرایا ہے؟ انہاں دی موت ہو جائے۔ اے جی وہ لوگ جنہاں دا کلچر سانو اج بڑا پسند ہے، آج جنہیں اپنے ملک دیاں اچھیاں اچھیاں سیٹیاں نے نا، کہ دے باریاں ٹاؤن ٹھٹ جو ڈیفینس ڈی ایچ اے چلے جاؤ، وڈیاں وڈیاں سیٹیاں دے لوگ جنہاں نو باہر دی خبر ہی نہیں، جو بھی خبر ہے الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا یا پھر پرنٹ میڈیا، بس انہاں نو یہی خبر جڑی ہے۔ حضرات وہ سارے ہن اس میڈیا دے ذریعے انہاں دے کلچر نو پسند کرنے والے، پھر دیکھاں دیکھی ساڑھے ورگے دیسی محلیاں وچ رہن والے، انہاں نے بھی کلچر انہاں دا پسند آن لگ پیا ہے۔ ویکھے ہے ٹی وی اندر یہودیاں دے منڈے سویرے سویرے ستے اٹھ دے نے، اینے انہاں کچھے پائے ہوندے نے، پٹ بھی ننگے، لتاں بھی ننگیاں، تے کڑیاں دے کولوں لنگ دے نے، اسی بھی اوہی کریے۔ کیوں کم آ گیا کہ نہیں مسلمان آج؟ آتے ستر ہے، آران ستر ہے، تے ننگے پٹ کر کے بڑا اپنے آپنوں اسی بڑے لوگ کو نا، آتے ماڑے موٹے نہیں نا دا کی پتہ ہے، اڑے شلواراں پائی پھر دے نے، ستے اٹھن دے ہن بھی شلواراں پائیاں نے۔ وہ نہیں جی نہیں، رف لباس او ہونا چاہیے دڑا یہودیاں دا ہے۔ افسوس تیرے اے ہو جے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ حضرات جڑے لوگ کی ساڑے سونے محبوب پیغمبر نو کتے زہر دے کے مارنا چاندے نے، کتے جادو کر کے مارنا چاندے نے، اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے، لیکن باتوں کا دائے بشریت سونے پیغمبر تے جادو دے اثرات ہو گئے۔ لبید بن عاصم نے جادو کی تائے، سونے پیغمبر تے اثرات ہو گئے۔ ایک ہے جادو، ایک ہے جادو نال مسلط کیتے گئے جن، دو گلاں، ایک ہے جنہ دے اثرات، تنہ چیزاں نو سمجھے آ جائے۔ جادو، مسلط ہوئے شیطان، جن، تیسری کڑی چیز دسی ہے میں، انہاں جنہ دے اثرات یا کلام دے اثرات۔ جنہ دے اثرات میں تنوں ذرا موٹے جے انداز سمجھا دیا۔ کئی مرتبہ تو ہم دیکھے ہیں سردی دا مہینہ ہوئے سخت، آ مسجد ہے ایتھے ڈبل جنہیں بیٹھے ہو ڈبل ٹرپل بندے بہ جان، تے اینی ہیٹ بندیاں چو نکل دیئے، پکھے چلانے پہندے نے، کدوں جدو باہر برف پہن رہی ہوندہ اس طرح کے نہیں، اور کئیوں نے پتہ ہی نہیں ہوندہ نا، او بولی تے جاؤ اللہ دے بندے ہو۔ ہن او کی یہ بندیاں دا اثر ہیٹ، اسی طرح جنات دی ہیٹ ہے نا، جدوں کسی انسان دے اندر آن مسلط کیتے جان، او ہیٹ بھی بیماریاں پیدا کر دیئے۔
پھر انہاں دا تھک پیشاب پخانہ پسینہ یہ نال بھی انسانی جسم اندر بیماریاں پیدا ہوندیاں نے تکلیفاں پیدا ہوندیاں نے اور کئی مرتبہ یہ ہوندہ ہے کہ صرف کوئی جن نہیں آیا جادو دے کلام دے اثرات پہ رہے ہیں ہوں تو انہوں پتہ سمجھ نہیں ہونی اثرات دی میں تھوڑا ونڈ کر کے سمجھانا مثلا کلام ایک بندہ دوجہ بندہ تو بڑا بئی مان خبیث ہے انہیں کلام ہی ہے نا نہیں کوئی سمجھ آ رہی تو انہوں جڑی بولی تسی کہندے میں بول پئی نہ تو انہوں سمجھ آوے پھر بول دے کیوں نہیں میرے سوال دا جواب دیو گل دی سمجھ آ رہی رہے ایک کلام ہی ہے نا لیکن بری ہے بری کلام دا برا اثر پہ ہے چنگا بھلا ٹھنڈا بندہ بیٹھا سی بولو گو کیوں جی مولانا عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ من کل شر و من کل فتن حضرت سمجھ آ رہی ہے نا کلام بری ہے نا اثر پہ گیا چنگا بھلا ٹھنڈا بندہ سی غصہ چڑھ گیا پسینہ آ گیا تیری ہوئے مینوں خبیث کہن آ لیا گولی کھوائیے نہیں بولے وہ انہوں کو گولی کھوائی دے کو ٹھیکہ لایا دے تے پسی چنگا بڑا ٹھنڈا بندہ بیٹھا سی پسینہ آن لگ پیا غصہ چڑھ گیا ہے باما ٹونگل لگ پیا کہاں اثر ہے ہون سمجھ آگئی دے اثرات بندہ لڑن دے ہے او پائی رشید یا تو لڑن دے ہے وہ اللہ دے بندہ میں تے تیرے بارے سنے ہیں تو بندہ ہی بڑا چنگا ہے تو بڑا ٹھنڈا بندہ ہے اور تو تے بڑا محبت آنا ہے بڑا پیار آنا ہے یار میں تے سنے سی یار تو میں آج حیران ہو گیا تو لڑکے بھی پہ ہے تو تے ٹھنڈا ہی بڑا ہے لڑدا لڑدا ہو گیا گولی دیتی جے ٹھنڈ دی کادنا ٹھنڈا ہویا ہے چنگی کلام نال وہ سمجھ آ رہی جے کہ نہیں اچھی کلام دا اچھا اثر قرآن اچھی کلام دا اچھا اثر جادو کالا علم بری کلام دا برا اثر کلام دے بھی اثرات پہ جان دے جے کلی کلام دے بغیر کسے جنت ہو بہت یہ لمحیاں اجے باسا نہیں میں کر رہی ہوں مگر میں ادھر چھڑ پیا تے ساری رات بھی لنگی تے موضوع نہیں مکنا اور کیونکہ میرا تو شعبہ ہی ہے اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرمان دے ڈایا دے اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک ہے انہاں دے اندر کو شیطان داخل نہیں ہو سکدا کسے نو جرت اجازت ہی نہیں لیکن کلام دا اثر میرے پیغمبر دے جسم تے مزاج تے طبیعت تے ہو گیا جادو دی کلام دا اثر ہویا جادو میرے پیغمبر تے ہو گیا تے جادو دی کلام دا اثر کی ہویا ہے اور میرے پیغمبر دی اثر کی ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت عائشہ فرماندیاں نے فرمایا نبی پاک تے جادو ہویا حتی کان یخیل الیہ انہو یفعل الشیء وما یفعلہ حتی کان ذات یوم میرے پیغمبر تے اس کلام دا اثر ہویا جادو دا اثر ہویا ہے کہ کئی کام میرے پیغمبر نے کیتے نہیں سر ہندے نبی پاک نو خیال گزردہ سی کہ میں کام کر لے آئے کام کیتا نہیں لیکن خیال آنا میں کم کر لے آئے آخر کر اے اثرات میرے پیغمبر دی طبیعت ہندے رہے میرے پیغمبر تے جویں کہ بعد روایت
بتاوے 6 مہینے یا کم و بیش انہاں وقت گزر گئے آئے، کیونکہ جادو دا لغوی معنی آئے چھپیا ہویا پوشیدہ دھوکھا میرے پیغمبر اللہ دے نبی نے، لیکن نبی پاک نو بھی پتہ نہیں چلیا کہ میرے تے جادو ہویا ہے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے ایک رات میں دعا کی تھی، ایک دن میں دعا کی تھی، پھر دعا کی تھی، بخاری میں 2 دے لفظ نے، مسلم اندر 3 دے، پھر دعا کی تھی۔ جادو ختم کرن دا طریقہ بھی سن لو۔ نبی پاک فرما دے نے میں دعا کی تھی، پھر دعا کی تھی، پھر دعا کی تھی ہے اللہ سونیا جو بھی ہے نو ظاہر کر دے۔ میرے پیغمبر سو گئے نے، نبی پاک علیہ السلام دے کو 2 فرشتے آئے نے، ایک شرانے بہ گیا، دوجا پیران والا آگے آئے، ایک پوچھتا ہے نانو کیے، اے نانو کہندا، دوسرا کہندا مطبوبن انہاں تے جادو ہے، دوسرا کہندا کنے جادو کیتا ہے، کہندا لوبید بن عاصم نے کیتا ہے، کدے اندر کیتا ہے، کدے تے کیتا ہے، انہاں دے وال نے تے کنگھی دے دندے نے انہاں تے کیتا ہے، کتھے رکھے آئے، کھجور دے گلاب دی اندر رکھ کے بنو سروان دے کنویں دے اندر پتھر دے تھلے رکھے آئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک نے سارا دس دیتا گیا، میرے پیغمبر اسلام اتھوں نکلے نے، صحابہ نہ سدھے اس کنویں تے گئے نے، نبی پاک نے پتھر دے تھلیوں جادو دا او غلاف کڑایا، پتھر دے تھلیوں جڑ پٹی۔ جادو ختم کرن دا آجے طریقہ جڑ پٹنی۔ نبی پاک نے جڑ پٹی، جتھے گڈیا سی اتھوں پٹ کے کھوج سڑ دیتا، فرمایا مٹی پا کے بند کر دیو۔ وہ جڑی روایت ہے نا، میرے تے غصہ کرن تو پہلا پڑھ لیا جے پھر غصہ کریا جے۔ وہ روایت آندی ہے نا 11 گنڈاں تے 11 ایتاں، 11 گنڈاں تے 11 گنڈاں تو لفظ ہی نہیں، وہ تو 12 گنڈاں دے لفظ نے، تے روایت بھی ضعیف جے، روایت بھی ضعیف جے۔ چلو بڑیاں کتاباں چھڑ دیو، تفسیر ابن کثیر، سورہ فلق، یہ دی تفسیر پڑھو جڑی عربی دا نسخہ ہے، عبدالرزاق مادی دی تخریج تحقیق ہے، وہ پڑھ کے ویکھو، وضاحت کیتی ہے کہ اے بے اصل ہے، یہ دی کوئی سند صحیح نہیں، من گھڑت روایت ہے۔ 12 گنڈاں تے 11 ایتاں سورہ فلق تے والناس نازل ہوئیاں، آپ ایک کے قید پڑھ دے گئے، گنڈ کھول دی گئی، جادو ختم ہویا، کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں ہے روایت۔ جڑی صحیح بخاری دی ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر اسلام گھر تشریف لے آندے نے، حضرت عائشہ نو آ کے نبی پاک نے ساری گل سنا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے حضور انہوں کڑھا لے ہوندے، جادو کڑھا لے ہوندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، سونے پیغمبر اسلام فرماندے نے، جدو مینوں اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے، جدو مینوں اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے، فرمایا اما انا فقد شفان اللہ خشیت ان یثیر ذالک علی الناس شرا۔ فرمایا جدو مینوں اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے، میں ڈریا سا لوکاں دے اندر او جادو دا شر پھیلان تو۔ ہن ایدا کی مطلب او جادو دا شر پھیلان تو، اس جادو دا شر یعنی او جادو پٹ کے لے ہوندے، جتھے جتھے جادو ٹردا ہونا سی کئیاں نوں نے متاثر کرنا سی۔ مولوی صاحب تواڈے کو کی دلیل ہے؟ تساں اپنا تخیل بیان کیتا ہے، تخیل نہیں دلیل دین لگا۔ اس سے صحیح بخاری دی روایت میں لفظ نے،
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے میں کنویں تے گیا ہاں میں او دا پانی دیکھے آئے پانی او دا مہدی کلر دا ہو گیا ہے حالانکہ کنویں دا پانی سفید پانی ہے پانی بالکل صاف ہے لیکن او دے اندر جدو جادو رکھیا گیا جادو کدے تے ہویا جنہوں سمجھ بولے آجے نہیں نبی پاک تے پانی تے ہویا ہی نہیں جادو ایہی تے میں تو گل لگا دسن بولو پاویں تو غلطی بھی لگے میں اصلاح کر دے گا بول دے جایا جے بلان دا مطلب ہوندا تو گل دی سمجھ آوندی جائے پروگراماں دے انہیں نے ہزاراں روپیے لگ دے نے تواڈے پڑ پلے کچھ پان واسطے گل نوں ایتھوں کچھ لے کے جاؤ حضرات جادو تے میرے سونے میں پیغمبر تے کیتا گیا ہے او تے بنو زروان دا او تے انصار قبیلے دے ایک بندے دا کنواں تے باغ ہے ہن جادو میرے پیغمبر تے کیتا گیا ہے لیکن جڑے کھوہ اندر دبیا گیا او جادو دا اثر او دے تے بھی ہو گیا پانی دی رنگت بدل گئی ایک اور اس کھوہ دے آلے دوالے جنہیں کھجوراں دے بوٹیاں دا باغ سی وہ سارے بوٹے سارے بوٹے جڑے نے مرنڈے گئے نے اس طرح ہو گئے جویں شیطانہ دے سنگ نے جدا ترجمہ کئیاں نے کیتا جویں ٹونڈا ہاتھ تھے او دے کھگے اتر گئے ٹہنیاں اتر گئیاں پھل اتر گیا بوٹے سوک کے مرنڈے گئے جادو دا اثر پانی تے بھی ہو گیا پورے باغ تے ہو گیا جدا کاروبار سی باغ او دا کاروبار تباہ ہو گیا جادو میرے پیغمبر تے کیتا گیا لیکن جتھے جتھے گیا بربادی کردہ گیا نبی پاک فرماندے نے 7 کماں تو بچو جڑے برباد کرنے والے نے انہاں وچوں کہ جادو بھی ہے جڑے تانوں کو تویز تو گھراں چوں لب دے نے یا کوئی گوشت دا ٹکڑا یا خون وغیرہ جلدی نال دے تے آیت الکرسی آخری کل دوویں فلک تے والناس پڑھ کے 3 مرتبہ پھوک مار کے او دا اثر زائل کر کے ان فٹافٹ ضائع کرن دی کوشش کریا کرو جگہ جگہ کماندے نہ پھریا کرو مولوی صاحب ویکھیا جے تویز پڑھ کے دسیا جے او جو بھی ہے اے دا اثر زائل کر تو لئی پھرنا ہو رہا کئیوں تے دسر پان لگا ہے اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرمان دے ڈایا جے باجوں میں عرض کر رہا ایتے سمنن باتاں آگیاں میں کر گیا جڑی گل دسنا چاہنا ماں کہ انہاں یہودیاں دا کلچر پنان دیو جڑے یہودی میرے پیغمبر دے دشمن ساڑے اللہ دے دشمن ساڑے نبی دے دشمن اور ایک کڑے لوکی نے یہودی کڑے لوکی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اینے دشمن نے جگہ جگہ آپ دا دل دخان دا اینا دا مشغلہ سی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دے اتے سوتی چادراں موٹیاں قطر دیاں بڑیاں چادراں یعنی یہ کہہ لو جو میں ایک سوتی کھیس نہیں ہوندے بس کھیس رما وہ تو کیڑی فراوانی سی اینا نعمتاں دی تے پسینہ ہونا کپڑے نے پجھنا تے وزنی ہو جانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے حضرت جی فلانا یہودی او دے کل کپڑا آیا ہے او دے کل کپڑا آیا یا فلانے یہودی کل آیا او دے تو پیسے ادھارے لے کے فلانے تو پتلا کپڑا لے کے او دا لباس بنا لو پہنیا کرو تاکہ تو نہ مشقت نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے بندہ بھیجیا او دے تو ادھار لین واسطے کپڑا ادھار یا پیسے ادھار اس بندے نے پیغام کلیا ہو تو اڈا ہن مسلمانہ دا زور چڑھ گیا نا اسی ہن ذرا کمزور ہاں تہاڈا نبی کہہ رہا بہانے بہانے نال منگوالا تے میں پیسے دے دبا جاں قاصد نے آ کے جواب دیتا نبی پاک علیہ السلام دا ایک گل سن کے نا تے بڑا ہی دل دکھیا اچھا نہیں تانوں اجے دی سمجھ نہیں ہے میں تہاڈے چوں کسے بندے نوں تہاڈے چوں کسے نوں کماں تہاڈے چوں کوئی بندہ میرے کو پیسے منگ او تو بے ایمان بندہ میرے پیسے کھا جائے گا
وہ کہے گا یار تو مینوں آزمایا ہے، فٹافٹ میرے تے ایڈا بڑا فتوا لاتا ہی، دل دکھے گا کہ نہیں ہوتا؟ یار بول دے نہیں تسی، حالانکہ ساڑے کئی کمزوریاں نے، دل دکھے گا۔ تے میرے سونے نبی میں تے ہو جی کمزوری نہیں سی، جے او دیانتدار نہیں تے دیانتدار ہے کیڑا دنیا تے؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا دل دکھا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا انہیں غلط کیا قد علم امنی من اتقاہم للہ وعداہم للامانہ، فرمایا سارے جان دینے میں نہ ساریاں تو زیادہ اللہ پاک تو ڈرن والا، انہاں ساریاں تو زیادہ میں دیانتدار ہاں، انہاں ساریاں تو زیادہ میں دیانتدار ہاں۔ حضرات اور ایہو لوکی نے جڑے میرے پیغمبر دا دل دکھایا کر دے سا، انہاں بھی نبی پاک دا دل دکھایا، تو بھی انہاں دی روش تے چلنا ہے، داڑیاں انہاں دی طرح منانا ہے، مچھاں انہاں دی طرح رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سی یہودوں نے سارا دی مشابت اختیار نہ کرو، وہ داڑیاں منا دینے، مچھاں رکھ دینے۔ پھر میرے پیغمبر نے مجوسیاں دے بارے بھی کیا سی، وہ داڑیاں موڑاں دینے، مچھاں رکھ دینے۔ فرمایا تسی انہاں دی مخالفت کرو، داڑیاں وداؤ تے مچھاں نو کٹاؤ۔ میرے پیغمبر اسلام دا ان بات توجہ فرما دے ڈایا جے، یہودی بھی میرے پیغمبر دا دل دکھان، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، دین انہاں ساڑھے تک پہنچایا۔ آج تمہیں اٹھ کے تے نبی پاک دا دل دکھائیں، انہاں بھی دکھایا، تمہیں دکھائیں۔ نبی پاک دے دیتے کلچر نو چھوڑیں، یہودوں نے سارا دے کلچر نو پسند کریں، تے پھر کہویں میں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یوم آزادی یہودوں نے سارا دے کلچر دے مطابق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جے منانی آتے انج کر لے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، یہودی عاشورے دا روزہ رکھ دے سن۔ آپ نے فرمایا تسی عاشورے دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ جی عاشورے والے دن نا 10 محرم نو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی قوم نو فرعون دے ظلمہ تو نجات دلائی۔ موسیٰ نبی نے روزہ رکھیا تے اسی شکرانے دے طور تے اسی بھی انہاں دی سنت تے عمل کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں توڑے تو موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ قریب ہاں، او بھی نبی میں بھی ادھا روزہ رکھاں گا، صحابہ بھی رکھن گے۔ یعنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے یوم آزادی، حضرت موسیٰ پیغمبر نے یوم آزادی منایا، فرعون تو آزادی ملی، یوم آزادی منایا، روزہ رکھ کے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ پھر انہاں دی امت نے موسیٰ دی سنت عمل کیتا ہے، حتیٰ کہ ساڑھے نبی پاک نے موسیٰ دی سنت عمل کر کے عاشورے دا روزہ رکھے آئے۔ حضرات ان میرا تے توڑا حق بند ہے، اگر یوم آزادی منانی ہے، اسی ہر یوم آزادی دا جدوں بھی دینا وے عزم کریے کہ آج تو بعد نبی پاک دی فلانی سنت اپنانی ہے، فلانی اپنانی ہے، فلانی اپنانی ہے، فلانی اپنانی ہے۔ جڑیاں جڑیاں سنتاں مردہ ہو گئیاں نے انہاں نو زندہ کرنا ہے، اینو کہندے نے یوم آزادی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک بات بیان کراتے گل مقامہ، میں دس رہا ہاں کہ یہودی اللہ دے دشمن، ساڑھے نبی دے دشمن، فرشتیاں دے دشمن، جنہ دے کلچر نو آج اسی اپنا کے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ میں پہلا عرض کر چکی ہاں جڑے قانونی معاملات نے جو کمزوریاں حکومتی پھڑے جان گے، دنیا تے بھی پھڑے جان گے تے آخرت اندر بھی پھڑے جان گے۔ مدنی مسجد ٹھان والے ہولی بولیا جے۔
پھڑے جان گے، ایتھے انشاءاللہ کئی پھڑے جان گے، کئی پھڑے جان گے۔ دعا کرو پھڑیا ہی جائے۔ کیڑا بلا وزیر تو نہیں پتا کیڑا توڑا ملک دا وزیر داخلہ؟ داخلی امور ہو دے نا وزیر داخلہ۔ توڑے کئی گورنمنٹی سکول گورنمنٹ تو کھو کے منکرین صحابہ جو انہیں حوالے کر دیتے ہیں کہ تھے تعلیم دیو اپنی تے تسی اجے تک ستے ہی لگے پھر دیو۔ اچانک ہی آیا ہے، نہ کو ووٹ لے نہ الیکشن لڑیا، اچانک ہی آ گیا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو انہوں نہیں پتا نازل کتھوں ہویا ہے؟ جتھوں نازل ہوئے انہوں نے جھنڈا دے رہا ہے مسیطاں ٹاؤ سینویں بڑھاؤ۔ اے ہر حکومت میں اے ہو جائے ایک دو ہندہ ہے، وہ بھیج دے نے ادھروں کہ حکومت جیڑی بھی ہوئے ساڑھے بھی بیچ رکھو۔ کئی ان تک نازل ہوئے نے ادھروں، کئی ادھروں نازل ہوئے نے، کئی حضرات ذرا ہن باتیں توجہ فرمان دے جانا جے باتیں غور کر دے جانا۔ چلو او تے میں ماننا او پھڑے جان گے، لیکن تسی تے اپنی اپنی جگہ تے سارے عزم کرو۔ اسی اپنے 5-6 فٹے جسم دے ہوتے ایک قانون نافذ کرنے نے، کلچر اسلام دا نافذ کرنا ہے، یہود و نصارہ دے کلچر تو نفرت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل یہودی مولویاں دا وفد آیا۔ اسی جی توڑے کل کچھ سوال کرنے نے جنہ دا جواب نبی تو علاوہ کوئی نہیں دیندہ، جے تسی دے دو نا دے جواب تے اسی توڑے نا او عہد کرنے ہاں جیڑا حضرت یعقوب دے پترہ نے عہد کیتا سی، یعنی اللہ دے نام تے عہد کرنے ہاں، اسی توڑی اتباع کر لانگے، مسلمان ہو جانگے۔ کرو بھائی سوال۔ پہلا سوال، اخبرنا عن علامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو پہلا دسوں کہ نبی دی خاص نشانی کی ہے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے نبوت دی سب تو نبوت دیا نشانیاں کئی نے، لیکن اونا چک بڑی ممتان نشانی ہے۔ تنامو ایناکو ولا ینامو قلبو، نبی دیا اکھاں سو جان دیا نے دل جاگ دا رہندہ ہے۔ نبی دیا اکھاں سو جان دیا نے دل جاگ دا رہندہ ہے۔ چلو جی کہنے لگے بالکل صحیح کیا آج ہے۔ دوسرا سوال ہے دسو کہ ماں تے با مرتے عورت جڑے نے مرتے عورت اوہی مرد اوہی عورت ہے، کدی بچی پیدا ہوندی ہے کدی بچہ پیدا ہوندا ہے۔ بچہ کس طرح پیدا ہوندا ہے، بچی کیویں پیدا ہوندی ہے؟ جبکہ نطفہ او ہے، جوہر او ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا جدوں مرد دا جوہر غالب ہوندا ہے علا اتے رہندا ہے، اتے مرد تے عورت دا دونوں دا نطفہ جمع ہوندا ہے۔ جدوں مرد دا نطفہ علا اتے روے گا تے بیٹا پیدا ہوئے گا، تے جدوں عورت دا نطفہ اتے رہے گا بیٹی پیدا ہوئے گی۔ 18 دیاں 18 قسماں نے، انہاں چکے بھی قسم ہے صرف بیٹیاں پیدا ہونا، صرف بیٹیاں۔ میں یہ گل چھیڑ لی نا پھر لمحہ شروع ہو جانا موضوع، یہ پھر کس لئے بیان کراں گا۔ آج جڑی میں گلتے ٹوریا ذرا میں او کر لا۔ کئی جڑے نا بہتے پکے ہو جاندے لے اے اہلے تو ہی دی اے چلائی کیم صاحب تو دعائی لین کہ دعائی دیو منڈا ہوئے کی منڈا دین دے ہے، جائز ہے، ایک بیماری دی قسم ہے
ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧਿਆਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਯਾਰ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ। اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرما دے جائیں۔ آج تیسرا سوال آیا، ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ تے کیڑی چیز حرام کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے کیڑی چیز اپنے آپ تے حرام کی تھی؟ تے جڑے جڑے نہ سوال کیتے جناب جبریل نے اس وقت ہی آپ نو جواب دسے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ارق النساء دی بیماری لگی۔ ارق النساء میں پہلے تے ویسے یہ بارے پڑھیا بھی سی سنیا بھی سی۔ ارق النساء پسلیاں دے تھلے درد ہوندی ہے نمونیے دی شکل چ، لیکن اج میں ایک عجیب پڑھی ہے، میری بھی سمجھو باہر ہے۔ اج آندیاں میں حدیث پڑھی، میں کہہ رہا میرے کو نساء پڑھا کی ہے پٹھیاں دا کھچاؤ ہو جانا، جدے نال کمر دی ریڑھ دیاں ڈیاں موریاں دیاں ہوندیاں نا ڈسکاں، انہاں دا سلپ ہو جانا، یہ ارق النساء ہے۔ بہرحال تسی بھی تحقیق دی کر لیا جے، چونکہ میں کوئی طبیب نہیں، طب نہیں میں پڑھی ہوئی، البتہ تھوڑی پڑھنا وا، چونکہ کچھ میری شعبے دے متعلقہ بھی ادیاں ضرورتاں ہوندیاں نے۔ ارق النساء بیماری لگی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے اعلان کیتے کو کارگر ثابت نہ ہویا۔ آخر کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختلف جانوراں دا دودھ پیتا، انہاں دے وچوں اونٹ دا دودھ جڑا کارگر ثابت ہویا۔ حضرت یعقوب نے کیا اونٹ دے دودھ نہ مینوں اللہ نے شفا دیتی ہے، میں دودھ تے پیواں گا لیکن اونٹ دا گوشت میرے تے حرام ہے۔ کہنے لگے صدقتا، بالکل تو ٹھیک ہے، ایہو گالے کنے جواب ہو گئے بھائی؟ 3 ماشاءاللہ۔ چوتھا، اے دسو ما حاضر رعدو، بجلی کی ہے آسمانی بجلی۔ آسمانی بجلی کی چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک نے بدلہ دے اتے ایک فرشتہ مقرر کیتا جدے ہاتھ اندر اگ دا کوڑا ہے، اگ دا کوڑا، تے او بدلہ نو ہکدا اگ دے کوڑے نال، جدھر اللہ دا آرڈر ادھر ہکی جاندا ہے، ہکی جاندا ہے۔ جدو بہتیاں بارشاں پہن تو پھر کی پڑھنا چاہیے؟ اللہم ہوا لینا ولا علینا، یا اللہ ساڑھے تو نہ پران کر در جدھر دی لوڑی ادھر لے جا، موٹا جا مفہوم میں بیان کر دیتا ہے۔ حضرات ان بات توجہ فرمان دے جایا جے، پھر انہوں نے کیا دیتا، اچھا ایتے ہوگی کہ بجلی، یہ تو ہوگی آسمانی بجلی، لیکن جڑی جو کڑک پیدا ہوندی ہے آواز او کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جدو اگ دے کوڑے نال بدل نو ماردا نا، کوڑا ٹکدا ہے، جدو بدل نو اگ وجدی ہے تے او دے چوں آواز پیدا ہوندی ہے، یہ گرج دی آواز ہوے، شہ جو مرضی کہندی رہے۔ اور بھی لوگاں کہتا بھی کہانیاں بھی بڑیاں بنائیاں نے، اوتھے ایک توا پیا سی لیا کے تے چولتے رکھیا، جس لئے تپ گیا تو کڑک کر کے ٹر گیا، پتہ لگا تے آسمانی بجلی سی۔ واہ جی واہ۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ، تے فلانے بابے نے آسمانی بجلی پھڑ کے لوٹے پاتی سی، وہ معافیاں منگے، بابا فرید معاف کر دے، میں اگوں نہیں ہوندی ادھر۔ کیسیاں گپاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ایک دن نا وہ ایک پوسٹ آواز آئی، اوئے
فلانے ہو تہاڈا ککھ نہ رہے ہو، کیمرے والے ہو تہاڈا ککھ نہ رہے ہو، تسی ساڈے بابیاں دیاں کرامتاں ہی کھا گئے ہوئے۔ اور جدو کیمرے نہیں سن ادو بابے دیوار تے بہ کے دیوار بھی پجا دیندے سن، ہن تسی آندے ہو جو بھجی ہے تے ویڈیو وکھا، ہن چونکہ بھج سکدی نہیں تے ویڈیو کیویں بنائیے؟ اور چنگا بھلا بابیاں دا کرامتاں ظاہر ہوندیاں او کیمرے والے کھا گئے ہو تسی بابیاں دیاں کرامتاں۔ وچلی گل تسی سمجھ گئے ہو ساری۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے نا آج کنیاں ہو گیاں بھائی؟ سوال کنے ہو گئے؟ آخری سوال آیا، آخری سوال ہے انما بقیت واحدہ، ایکو سوال ساڈا باقی رہ گیا ہے، وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ ان اخبرتنا بہا۔ ایک سوال رہ گیا ہے، ایدہ جواب دے دیو تواڈی بیعت کر لواںگے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَعْدُ إِلَّا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن نَبِيٍّ۔ ایدہ جواب جڑا ہے صرف نبی تے دے سکدا، نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا۔ اچھا یہ دسو کہ تواڈے ول وحی لے کے کون آندا ہے؟ پنجواں سوال، تواڈے ول وحی لے کے کیڑا فرشتہ آندا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جبریل۔ اچھا اوہو یہ تے جبریل ہووے جڑا لڑائیاں عذاب جھگڑے یہ لے کے آندا ہے۔ اسی تے نہیں مانتے جبریل نو، جبریل تے ساڈا دشمن ہے، کو بہانہ ہی لبنا سی نا۔ ہر سوال تے کہندے رہے تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ من اساں لینا سی پر ہون نہیں مننا، کیوں؟ جبریل ساڈا دشمن ہے، عدونا ساڈا دشمن ہے۔ لو قلت میکائیل الذی ینزل بالرحمہ والنبات والقطر لکانا، فرمایا ہم کہندے نے اگر تسی کہندے کہ میرے وال میکائیل وہی لے کے آندا ہے، اگر کہندے کہ میکائیل وہی لے کے آندا ہے، اسی تن من لیندے کیونکہ میکائیل رحمت لے کے آندا ہے، نباتات لے کے آندا ہے، بارشاں لے کے آندا ہے۔ جدوں انہاں نے کہہ دیتا کہ جبریل ساڈا دشمن ہے، اللہ پاک نے نہ دا جواب پسند نہ آیا، غصہ کیتا میرے اللہ نے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرما سونے پیغمبر تو یہ نانو کہہ دیو جڑا اللہ دا دشمن ہے، فرشتیاں دا دشمن ہے، او دے رسولاں دا دشمن ہے، جبریل دا دشمن ہے، میکائیل دا دشمن ہے، فرمایا سن لو نانو کہہ دیو نا منکراں دا اللہ دشمن ہے۔ ہن قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے یہودیاں دا اللہ دشمن ہے، بول کے کہو اللہ یہودیاں دا، بولے آجے اللہ یہودیاں دا، تے جنہ دا اللہ دشمن ہے اونا دا کلچر سانو پسند آوے۔ پھر کی کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس تو بڑی مصیبت اور کی ہوئے گی۔ آج صرف تو تعارف کرایا ہے یہودیاں دا، انہاں دے کلچر تو نفرت کرو۔ انشاءاللہ ہن دوبارہ کتے حاضر ہویا نا تے پھر یہودیاں دا کلچر سارا بیان کراں گا کہ آ کام یہودیاں دا نبی پاک نے فرمایا دی مخالفت کرو، اے کام یہودیاں دا انہاں دی مخالفت کرو، اے کام یہودیاں دا انہاں دی مخالفت کرو۔ چلو موٹی جی گل دسنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہودی اپنے والا نو سدھے چھڑ دیں دے نے، جی میں آج کل ساڑھے کئی منڈے آنے پتہ جی وال سدھے نہیں سمجھ آئی، کو سمجھ آ رہی رہے ایتھے ٹرک دے نے وال چڑک ہوندہ
نبی پاک علیہ السلام سنٹر دے وچوں مانگ کر دے سن چیر جے وڈے وار رکھ دے زلفاں اپنے رکھیاں سنٹر چو چیر کڑیا اے وال وائے سدھے وار رکھنے یہودیاں دا طریقہ ہے کلمہ نبی دا پڑھیں طریقہ اور والا دا رکھن دا طریقہ اللہ تو دے نبی دے دشمن یہودیاں دا پڑھائیں تو کہے میں مسلمان ہاں انشاءاللہ اے ہو جیاں گلاں نا اور بھی بڑیاں دسن والیاں نے اگر شروع کر لیاں تے تقریباً 2 گھنٹے لگ جانے نے تے چونکہ سویرے جمعہ ہے سفر بھی ہے انشاءاللہ زندگی رہی پھر کتے حاضر ہویا تے تسی یاد میں نو کرا دیا جے کوئی ساتھی فون کر کے وے تسی آ بیان کرنا ہے پھر بیان کراں گا یہودیاں دا کلچر انہاں دا معاشرہ اپنے معاشرے تو الگ کرو اسلام ممتاز ہے اسلام نو غالب کرو اسلام دا کلچر اچھا ہوئے دنیا دا کلچر تھلے ہوئے افسوس ساڑے مسلمانہ نے اسلام دا کلچر تھلے رکھے ہے غیران دا کلچر اتے رکھے ہے یہ دا نام رکھ دیتا ہے جشن آزادی یہ جشن آزادی نہیں غیران دا کلچر یہود و نصارہ دا اپنا کے جشن منانا یوم آزادی نہیں بلکہ یوم ایمان دی بربادی ہے بربادی تو بچو آزادی والاؤ اللہ تعالیٰ میرے مخلص بھائی حافظ محمد خالد انصاری صاحب حافظہ اللہ انہ دیا محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور انہ دیا سالانہ کانفرنس نو دن دگنا رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے میں پچھلے سال تاڑے کو لے کہ وعدہ لیا سی تسی بھولے جاندے ہو میں تو انہوں کیا سی ایندہ سال جدو آؤ نا اپنے نال 4 5 بندے لے کے ہونے نے کرو ہو یاد پلا میں کیا سی نا آج کئی بندے میں نظر ہی نہیں ہوندے جنہ وعدہ کیتا سی ہو دو ہون تسی ایندہ یاد رکھو گے کہ پھر بھول جاؤ گے ایندہ سال جدو اس کانفرنس دا تاڑے کو اشتہار پیغام پہنچے تے 2-4 دن پہلا تساں تیاری کرنی ہے بندے تیار کرنے نے 5 10 تے نال لے کے ہونے نے تاکہ کانفرنس علاقے دی کے نام بر کانفرنس ہوئے لوگوں نے اس کانفرنس دا انتظار ہوئے کہ اس کانفرنس اندر جانے کچھ لے کے آنے اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے رب العالمین اپنی رحمت دے نال سانو اسلامی کلچر نو عام کرن دی غیران دے کلچر نو چھوڑن دی ناکام کرن دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ بیماروں صحت کامل عاجل عطا فرما دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما تنگ دستانیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ سڑی دنیا بہتر بنا سڑی آخر بہتر بنا یا اللہ اپنی رحمت نہ اس کرنو اپنی توحید عظیم مرکز بنا یا اللہ اس اپنے کرنو پورے علاقے واسطے ہدایت دا چشمہ بنا دے اللہ رشد و ہدایت دا چشمہ بنا دے پورے علاقے دے مرد و خواتین دے دلانو ادے ول مانوس کر دے اس اپنے کر دی محبت انس اپنے بندیاں دے دلانچ پیدا کر دے ایتھے بچیاں نو بھیجن بچے قرآن پاک پڑھن ترجمہ پڑھن تیرے بندیاں بندے آ کے ایتھے نماز پڑھن جمعہ ادا کرن تراویاں پڑھن اعتقاف بیٹھن اللہ اپنی رحمت دے نال اس اپنے کر دی محبت اپنے بندے تے بندیاں چھوٹیاں بڑیاں دے دل اندر پیدا کر دے یا اللہ اس کر دیاں تمام ضرورتاں اپنے غیبی خزانیاں چو پوریاں فرما اللہ ساری دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین